اس کے آداب یہ ہیں: چلتے وقت اپنے دوستوں عزیزوں سے ملے اور اپنے قصور معاف کرائیں، اور وقت رخصت سب سے دعا لے اور ان سب کے دین و جان، اولاد، مال، تندرستی، عافیت خدا کو سونپے کہ یہ برکتیں پائے گا اور وہ بھی خدا کی حفاظت میں رہیں گے۔ میقات آ جائے تو دو رکعت بنیت احرام پڑھیں اور حج یا عمرہ جو بھی ادا کرنا ہے بعد سلام نیت میں اس کا نام زبان سے لے کر لبیک کہیں۔ احرام کی حالت میں جو امور ممنوع و مکروہ ہے ان سے کلی اجتناب کرے، ورنہ ان پر جو جرمانہ ہے ہر طرح دینا آئے گا، اگر سے قصدن ہو یا پھر جبرن ہو۔ جب مدہ میں پہنچے جہاں سے کعبہ معظمہ نظر آئے، صدقے دل سے دعا کرے اور ذکر خدا اور رسول کرتا باب سلام تک پہنچے اور اس آستانہ پاک کو بوسہ دے کر داخل ہو، اور سب کاموں سے پہلے متوجہ طواف ہو، بشرطے کا نماز فرض خواہ وتر یا سنت مقیدہ کے فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو یا جماعت قائم نہ ہو۔ شروع جماعت سے پہلے مرد استباح کرے اور کعبہ کی طرف منہ کر کے حجر اسود کی داہنی جانب رکن یمانی کی طرف سنگ میل اسود کے قریب یوں کھڑا ہو کہ تمام پتھر اپنے سیدھے سے ہاتھ کو رہے۔ پھر طواف کی نیت کر کے کعبہ کو منہ کیے اپنی داہنی جانب ذرا بڑھ کر سنگ اسود کے مقابل ہو کر کانوں تک ہاتھ اس طرح اٹھائے کہ ہتھیلیاں حجر کی طرف رہے۔ میسر ہو سکے تو حجر اسود کو بوسہ دے، اور ہجوم کے سبب نہ ہو سکے تو ہاتھوں سے اس کی طرف اشارہ کر کے اسے بوسہ دے۔ جب حجر اسود سے گزر جائے تو خانہ کعبہ کو اپنے بائیں ہاتھ پر لے کر مرد رمل کرتا ہوا بڑھے۔ جب ملتزم پھر رکن عراق، پھر مرزاب رحمت، پھر رکن شامی کے سامنے آئے تو خاص دعائیں جو ان موقعوں کے لیے آئی ہے وہ پڑھے، اور افضل یہ ہے کہ یہاں اور تمام موقعوں پر اپنے لیے دعا کے بدلے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے۔ جب رکن یمانی کے پاس آئے تو اسے تبرکن چھوئے اور چاہے تو بوسہ بھی دے، یا ہاتھوں سے اشارہ کر کے ہاتھ چومنا نہیں ہے۔ رکن یمانی سے بڑھ کر مستجاب پر آئے تو دعا کرے یا پھر درود شریف پڑھے، عظیم برکتیں حاصل ہوگی۔ دعا درود چلا کر نہ پڑھیں بلکہ آہستہ اس قدر کہ اپنے کان تک آواز آئے۔ اب کہ دوبارہ آدمی حجر اسود تک آیا، یہ ایک پھیرا ہوا، یوں ہی 7 پھیرے کرے، مگر رمل صرف پہلے 3 پھیروں میں ہے اور باقی 4 میں معمول چال سے چلیں۔ جب 7ویں پھیرے ہو جائے تو پھر حجر اسود کو بوسہ دے اور استلام کرے۔ بعد طواف مقام ابراہیم پر 2 رکعت واجب پڑھیں، اور وقت کراہت ہو تو یہ وقت نکل جائے پر پڑھیں اور دعا مانگے۔ پھر ملتزم پر جائے اور قریب اسود سے اس سے لپٹیں۔ پھر زمزم پر آئیں اور کعبہ کو منہ کر کے 3 سانسوں میں جتنا پیا جائے خوب پیٹ بھر کر پیے، اور بدن پر ڈالے اور پیتے وقت دعا کرے کہ قبول ہے۔ پھر ابھی ورنہ آرام لے کر صفا و مروہ میں سعی کے لیے حجر اسود پر آئے اور اسی طرح بوسہ وغیرہ دے کر باب صفا سے جانب صفا روانہ ہو، اور ذکر دعا میں مشغول صفا کی سیڑھیوں پر اتنا چڑھے کہ کعبہ معظمہ نظر آئے، اور کعبہ رخ ہو کر دیر تک تسبیح و تحلیل و دعا درود کریں۔ پھر مروہ کو چلے، اور جب پہلا میل آئے مرد دوڑنا شروع کر دے یہاں تک کہ دوسری میل سے نکل آئے، پھر آہستہ ہو لے اور مروہ پر پہنچے اور روبائے کعبہ دعا وغیرہ کرے۔ پھر صفا کو جائے اور یہاں آئے تاکہ 7واں پھیرا مروہ پر ختم کرے۔ واضح ہو کہ عمرہ صرف انہیں افعال طواف و سعی کا نام ہے۔ قارن اور منفرد جس نے افراد کیا تھا لبیک کہتے ہوئے احرام کے ساتھ مکہ میں ٹھہریں گے، مگر جس نے تمتع کیا تھا اور نرا عمرہ کرنے والا شروع طواف سے سنگ اسود کا بوسہ لیتے ہی لبیک چھوڑ دے اور طواف سعی کے بعد حلق یا تصویر کرائے اور احرام سے باہر آئے اور منع جانے کے لیے یہ سب مکہ معظمہ میں 8ویں تاریخ کا انتظار کریں۔ 8 تاریخ کا نام جس نے احرام نہ باندھا ہو یا باندھ لے، اور جب آفتاب نکل آئے منا کو چلے اور ہو سکے تو پیادہ آرام سے بھی رہے گا اور ثواب عظیم پائے گا۔ منا میں رات کو ٹھہرے، آج ظہر سے 9 کی صبح تک 5 نمازیں مسجد خیف میں پڑھے، اور شب عرفہ منا میں ہو سکے تو ذکر و عبادت میں جا کر گزارے۔ صبح مستحب وقت میں نماز پڑھ کر آفتاب چمکنے پر عرفات کو چلے، رستے بھر ذکر و درود میں بسر کرے، لبیک کی کثرت کرے۔ عرفات میں جبل رحمت کے پاس یا جگہ جہاں ملے رستے سے بچ کر اترے، اور دوپہر تک زیادہ وقت اللہ کے حضور زاری اور تصدق و خیرات اور ذکر و لبیک میں مشغول رہے۔ دوپہر ڈھلتے ہی مسجد نمرہ جائے اور نماز پڑھے۔
موقوف کو روانہ ہو جائے وہ خاص نزول رحمت کی جگہ ہے۔ یہاں کھڑے بیٹھے جیسے بن پڑے ذکر دعا کرے، اپنے رب کریم کی طرف متوجہ ہو اور لرزتے کانپتے ڈرتے امید کرتے دستے دعا آسمان کی طرف سر سے اونچے پھیلائے تکبیر و تحلیل لبیک حمد ذکر دعا توبہ میں ڈوب جائے۔ یہ وقوفی حج کی جان اور اس کا بڑا رکن ہے۔ جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے فوراً مزدلفہ چلے، راستے بھر ذکر و درود دعا لبیک مصروف رہے اور وہاں پہنچ کر جہاں جگہ ملے اترے۔ یہاں پہنچ کر عشاء کے وقت مغرب حتی الامکان امام کے ساتھ پڑھے، اس کا سلام ہوتے ہی عشاء کے فرض پڑھیں اور اس کے بعد مغرب عشاء کی سنتیں اور وتر پڑھیں۔ باقی رات ذکر و لبیک درود دعا میں گزارے اور نہ ہو سکے تو باطہارت سو رہیں اور صبح چمکنے سے پہلے ضروریات سے فارغ ہو کر نماز صبح اول وقت میں ادا کرے، اور جب طلوع آفتاب میں 2 رکعت پڑھنے کا وقت رہ جائے بنا کو چلے اور یہاں سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں پاک جگہ سے اٹھا کر 3 بار دھو کر اپنے ساتھ لے لے، بلکہ تینوں دنوں کے لیے لے لے تو زیادہ اچھا ہے۔ جب منی پہنچے سب کاموں سے پہلے جمرہ عقبہ کو جائے، رمی سے فارغ ہو اور فوراً واپس آ جائے، اب قربانی میں مشغول ہو جائے۔ یہ حج کا شکرانہ ہے اور یہاں بھی جانور کی عمر و اعضاء میں وہی شرطیں ہیں جو عید کی قربانی کی ہے۔ بال مرد بیٹھ کر حلق کریں اور عورتیں ایک پور برابر بال کتروائیں، بال دفن کر دیں، اور یہاں حلق یا تقصیر سے پہلے نہ ناخن کتروانا ہے نہ خط بنوانا۔ افضل یہ ہے کہ آج 10ویں ہے تاریخ فرض طواف کے لیے مکہ معظمہ جائے اور بدستور مذکور طواف کریں، مگر اس طواف میں استباح نہیں۔ جو 10ویں کو نہ جائے وہ 11ویں کو یا 12ویں کو ہو لے، اس کے بعد بلا ناغہ تاخیر گناہ ہے۔ بہرحال بعد طواف 2 رکعت نماز پڑھیں، حج پورا ہو گیا کہ اس کا دوسرا رکن یہ طواف ہے۔ 10ویں 11ویں 12ویں راتیں منی میں ہی بسر کرنا سنت ہے۔ 11ویں تاریخ بعد نماز ظہر پھر رمی کو چلے اور رمی جمرہ اولیٰ سے شروع کریں، پھر جمرہ وسطیٰ پر جائیں، رمی کے بعد کچھ آگے بڑھ کر حضور قلب سے دعا استغفار کریں، پھر جمرہ عقبہ پر، مگر یہاں رمی کر کے نہ ٹھہرے، فوراً پلٹ آئے، پلٹنے میں دعا کریں۔ اسی طرح 12ویں تاریخ تینوں جمرے بعد زوال رمی کریں اور 12ویں کی رمی کر کے غروب آفتاب سے پہلے مکہ معظمہ کو روانہ ہو جائے، اور جب عزم رخصت ہو طواف وداع کا بجا لائیں، مگر اس میں نہ رمل نہ سعی نہ استباح۔ پھر 2 رکعت مقام ابراہیم پر پڑھیں، پھر زمزم پر آئے اور پانی پیے اور بدن پر ڈالے اور دروازہ کعبہ پر کھڑے ہو کر بوسہ دیں اور الٹے پاؤں مسجد شریف سے باہر آ جائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں تاکہ تمام مسلمان حج کے بارے میں مکمل طور پر معلومات حاصل کر سکیں۔